اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو اور تمام ہی عقائد باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، آج بھی آپ کے سامنے حزب سابق ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ یہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا جہلمی، المعروف مرزا جونیئر، المعروف جہلمی چھوکرے کی ہے، جس کے اندر وہ لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ گوگل سے جو ہے وہ عربی کی ٹرانسلیشن ترجمہ جو ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کر لیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ وہ فرقہ واریت سے پاک ہے۔ باقی تو مولوی حضرات جتنے بھی ہیں انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہ پاگل بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے دو حصے ہوں گے کہ جس کے اندر ایک کے اندر جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر ہم گفتگو کریں گے گوگل کی عربی دانی کے اوپر کہ گوگل کی عربی کی قابلیت، کوالٹی، ویلیو، کریڈیبلٹی کیا ہے، اور دوسری ویڈیو کے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم عربی دانی کے حوالے سے جو مرزا صاحب نے بریلوی علماء کے اوپر اعتراضات قائم کیے ہیں اس ویڈیو میں، ان کے اوپر بحث کریں گے کہ دیکھیں گے کہ کیا بریلوی علماء نے جو عربی کے تراجم کیے یا امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے جو عربی ترجمہ کیا قرآن پاک کا، تو کیا وہ عربی اور اردو کی زبانوں کے اصولوں کے خلاف ہے یا عین ان اصولوں کے مطابق وہ ترجمہ ہے، تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلے حصے کی طرف، جس کے اندر میں آپ کے سامنے پہلے ان کی ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے میں کس چیز پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو میرے دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے، وہ ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے۔ کدھر ترجمہ پڑھیے اور سر جس کا مرضی پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں۔ آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ، چاہے وہ آپ عربی کی وہ حدیث ڈال دیں، آن لائن فری ہے، کوئی پیسے نہیں۔ آپ گوگل میں جا کے لکھیں گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے۔ لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی، دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے۔ اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے، دیوبندیوں والا، حدیث والا، شیعہ والا، اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے، تو پکڑا جائے۔ تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ کہتے نہیں جی لوگ اس نے ترجمہ وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مغرب فکر اور شیعہ مغرب فکر کے لوگوں نے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرزا صاحب اپنی ویڈیو کے اندر دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا میں 3000 زبانیں بولی جاتی ہیں، کیا واقعی ہی حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں 3000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں؟ چلتے ہیں گوگل کے پاس ہی کہ جو ان کے حفظہ اللہ ہیں، ذرا انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ دنیا میں ٹوٹل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے سرچ کیا ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد، تو یہ ہمارے پاس کچھ لنکس آ گئے ہیں۔ پہلا لنک ہے جو BBC اردو کا ہے، اور دوسرا لنک جو ہے یہ lifetips.pk۔ ان دونوں میں یہ بتا رہے ہیں دنیا کی زبانوں کے حوالے سے، ان کو ہم الگ ٹیب میں اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے کھل گیا ہے BBC اردو کا پیج۔ ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ کتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تازہ لسانی جائزے کے مطابق، اس کو لنگوسٹک سروے کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے مطابق دنیا میں اس وقت کل 6809 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مرزا صاحب 3000 نہیں، غور کیجئے، 6809 زبانیں۔ آپ تو آدھی سے بھی کم بول رہے ہیں، ہمیں تو یہ بتا رہا ہے کہ 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چلیں ہم دوسری ویب سائٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا صورتحال ہے۔ تو یہ lifetips.com ہم نے ایک الگ ٹیب میں اوپن کیا ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو یہ جمعرات 5 اکتوبر 2017 کی ان کی پوسٹ ہے، اور اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جامع تحقیق کے مطابق دنیا میں 7457 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیجئے مرزا صاحب، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایسٹیمیشن بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 3000 زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 7500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں۔ چلیے دوستو، چلتے ہیں ہم دوسری حصے کی طرف ویڈیو کے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے اندر وہ ہے کہ گوگل صاحب کی عربی دانی کی حیثیت کیا ہے، کیا ان کی ویلیو ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، جس کے اوپر بیس کرتے ہوئے مرزا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ گوگل سے مشورہ لیں۔ ہم نے گوگل ٹرانسلیٹ کھول لیا ہے، ساتھ ہی ہم نے یہ تنزیل ویب سائٹ بھی کھول لی ہے۔
اب اس کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر کے پاس. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اردو میں اس کا کیا ترجمہ پیش کرتا ہے. تو دیکھیں آپ کے سامنے حالات ہیں کہ گوگل ٹرانسلیٹر صاحب کی عربی دانی کی یہ حیثیت ہے کہ انہیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہی نہیں مل رہا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم دوسری آیت مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں. یہ گوگل ٹرانسلیٹر صاحب جو ہے الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں نہایت رحم کرنے والا اور نہایت رحم والا. ان دونوں تراجم کے اندر کوئی فرق مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا یہ بھی ہمیں سمجھا دیں اس کا مطلب کیا ہے. اگلا جو آیہ مبارکہ ہے وہ ہے مالکی یوم الدین. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. گوگل ٹرانسلیٹر صاحب کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یوم قرض کا مالک. مرزا صاحب ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ دن ہے جو فیصلے کا دن ہے، روز جزا ہے. گوگل صاحب تو کہہ رہے ہیں یوم قرض. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو جو آیہ مبارکہ مرزا صاحب کی زبان زد عام رہتی ہے، اسپیشلی جب وہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے اپنی خیالات غلیظہ کا اظہار کرتے ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ان کے ممدوح جو ہیں، ان کے حفظہ اللہ کیا کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت اور اپنی مدد سے بچو. لیجئے مرزا صاحب آپ کے حفظہ اللہ تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عبادت ہی نہ کرو، عبادت سے بچو. آپ تو اس کا کچھ اور ترجمہ پیش کرتے تھے. یہ ترجمہ تو آپ کی بات سے بالکل الٹ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلی آیہ مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو دیکھتے ہیں. لیجیے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آخری آیہ مبارکہ سورہ فاتحہ شریف کی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھتے ہیں جی اس کا ترجمہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیجئے جناب علی. گوگل ٹرانسلیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ویسے جس نے ان کو نوازا وہ غضب نہیں اور کون ہار گیا. اور مرزا صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اس ترجمے کی کون سی لاجک ہے، یہ کون سی زبان کا ترجمہ ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس ترجمے کا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سورہ مبارکہ سورہ بقرہ شریف کو لیتے ہیں. اس کی پہلی آیہ مبارکہ جو ہے وہ الف لام میم ہے، حروف مقطعات. ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہم لیتے ہوتے، کیونکہ حروف مقطعات کا ترجمہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا اس کے حساب سے ہمیں نہیں معلوم. تو چلتے ہیں ہم اس سے اگلی آیت کو لیتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دیکھتے ہیں دی گوگل ٹرانسلیٹر صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے جناب علی آپ کے سامنے ہے ترجمہ. گوگل ٹرانسلیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں نیک لوگوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. مرزا صاحب آپ عوام کو کون سے ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے حفظہ اللہ کا ترجمہ ہے. کہتے ہیں اس کتاب میں نیک لوگوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں، تمام کمیوں خامیوں سے پاک ہے، اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے. آپ کے گوگل ٹرانسلیٹر صاحب تو کچھ اور فرما رہے ہیں. چلیے انہوں نے حدیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا تھا، تو ذرا حدیث مبارکہ کو بھی لے لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جناب ایک اور ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے جس کا نام ہے شاملہ اردو. یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ہم نے کھولی ہے 6996 نمبر. اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور لے جا کے پیسٹ کرتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر صاحب میں. دیکھتے ہیں جی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی عربی عبارت آ گئی. اب ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیں. کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ خالد بن سرکہ محمد ابن حرب الزبیدی نے مجھ سے زہری نے کہا، ابو سلمان نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں طرف سے دیکھا تھا، شاگرد نے یونس اور بتیجہ کو دیکھا. آئیے ذرا اسی ویب سائٹ پہ دوبارہ واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہاں پہ تو ترجمہ ہو رہا ہے کہ ہم سے خالد بن خلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حرب نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، اور ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے اور زہری کے بھتیجے نے کی۔ حضرات آپ کے سامنے ہے جو میں یہاں سے موقف پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ علمی قابلیت ہے ان کے گوگل حفظہ اللہ کی، یہ ان کی عربی زبان کے اوپر گریپ ہے، یہ ان کی عربی سے کی نالج ہے کہ عربی میں جو عبارت ہے اس کا کیا ترجمہ ہے۔ یہاں میں مرزا صاحب سے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ کس ایجنڈے کے تحت جو ہے عوام الناس کو اس غلط چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کس ایجنڈے کے تحت جو ہے عوام الناس کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ گوگل حفظہ اللہ سے عربی عبارات کا ترجمہ پوچھیں بجائے اس کے کہ علماء کرام کے پاس جائیں؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ذرا ہمیں بتا دیں، کیونکہ جہاں تک ہماری علمی قابلیت بتا رہی ہے، جو ہمارا علم بتا رہا ہے یا جو ہماری ریسرچ بتا رہی ہے، وہ تو یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کے گوگل حفظہ اللہ ہیں ان کی علمی قابلیت، علمی صلاحیت نیل ہے۔ انہیں ابھی علماء کی صحبت کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے کہ یہ علماء کے سامنے اپنے زانو تلمیذ طے کریں، کچھ عربی کی معلومات لیں، کچھ عربی کے قواعد قاعدے سیکھیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ کسی عربی عبارت کا جب کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ہے تو وہ کن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا، تاکہ یہ وہ ترجمہ نہ کریں قرآن پاک کا جو اسلام کے منافی ہے، بلکہ وہ ترجمہ کریں جس کی ترویج ہمارے بابے کرتے رہے، جنہیں آپ بابے کہہ کے سائیڈ لائن کر دیتے ہیں۔ ہمارے باپے تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تمام شکوک سے پاک ہے اور ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اور آپ کے گوگل صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ہدایت ہی نہیں ہے نیک لوگوں کے لیے۔ مرزا صاحب، آپ کے گوگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہدایت ہی نہیں ہے نیک لوگوں کے لیے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہی نہیں ہے نیک لوگوں کے لیے، کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ آپ عوام کو کون سی جانب لگا رہے ہیں؟ کس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ علماء سے آپ دور کر رہے ہیں، کتابوں سے جو ہے وہ علمی کتابی کے نعرے لگا کے آپ کی علمی کتابی کی یہ حیثیت اور اوقات ہے، عوام کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، غلط معلومات، غلط حوالوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں جہاں جا کے ان کا ایمان تباہ ہو جائے۔ حیا کریں، تھوڑی سی غیرت کریں، کوئی شرم کر لیں، لوگوں کے ایمانوں سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کے حالوں پر رحم کریں، اردو والے فتنے نہ بنیں، عربی کے ہی رہیں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جیسے فتنہ پرور لوگوں اور عتول عالموں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم صحیح قرآن پاک کے مطالب و تراجم کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنے دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں۔ اس نعرے کے ساتھ اختتام کروں گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔